کہ جرمنی میں کتاب لکھی گئی دنیا کے 23 دانشوروں کی نظر میں حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس زمانے میں ایک ایگزیبیشن ہو رہی تھی خواتین سے متعلق، مدر ڈے، جس میں مائیں اپنے بچوں کو لے لے کر آ رہی تھیں۔ اس نمائش میں دانشور یہ پہنچے اور انہوں نے صرف ایک سوال کیا کہ یہ ساری مائیں اپنے بچوں کو سیدھی جانب گود میں کیوں لیے ہوئے ہیں؟ اور انہوں نے انٹرویو لے کر بھی پوچھا کہ جب آپ بچے کو سلاتی ہیں تو کون سی کروٹ سلاتی ہیں، اپنے الٹی جانب یا سیدھی جانب؟ تو ماں نے کہا کہ ہم سیدھی جانب سلاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب ہم الٹی جانب بچے کو سلاتے ہیں تو وہ چوک چوک کے روتا ہے، شاید ڈرانے خواب دیکھتا ہے، لیکن جب ہم سیدھی جانب سلاتے ہیں تو وہ آرام سے سوتا ہے اور سوتے میں مسکراتا رہتا ہے اور آرام کی نیند سوتا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں۔ جب وہ انٹرویو لے چکے تو اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے ماں کے دل کی دھڑکن کو ٹیپ کیا اور ٹیپ کر کے بچے کو سلایا اور ٹیپ کو آن کیا تو بچہ سوتا رہا۔ جیسے ہی انہوں نے ٹیپ کو بند کیا بچہ چوک کے رونے لگا۔ تو وہ اس منزل تک پہنچ گئے کہ چونکہ ماں کا دل سیدھی جانب ہوتا ہے تو بچہ سوتے میں ماں کے دل کی دھڑکن سے سہارا لے کر آرام سے سو رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرا سرپرست میرے قریب موجود ہے۔ ماں کے دل کی دھڑکن بچے کے لیے سہارا بن جاتی ہے، وہ ڈرانے خواب نہیں دیکھتا۔ یہاں سے وہ چلے اور انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کیا اس کے بارے میں مہاتما بدھ نے کچھ کہا، کرشن نے کہا، رام نے کہا، یا حضرت موسیٰ نے کہا ہو، یا حضرت عیسیٰ نے کہا ہو، یا زرتشت نے کہا ہو، یا کسی خلیفہ نے کہا ہو، یا کسی ولی نے کہا ہو۔ تلاش کرتے کرتے وہ اس منزل پر پہنچے کہ امام صادق فرماتے ہیں ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو سیدھی جانب سلائیں تاکہ دل کی دھڑکن بچہ سنتا رہے، تاکہ وہ ڈر کے خواب میں چونکے نہ۔ اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم امام صادق کی زندگی کو سمجھیں گے، ان کے اقوال کو دیکھیں گے، اور ہم سب مل کر 23 ملک مل کر ان پر کتاب لکھیں گے۔ حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں میں ایک بار امام صادق کے پاس بیٹھا تھا، ان کا 5 سال کا بچہ موسی کاظم کھیلتا ہوا آ گیا، لیکن ایک بکری کے بچے کا کان پکڑ کے کھینچ کے لا رہا تھا، اور جیسے ہی ہم لوگوں کے قریب سے گزرا تو ہم یہ سمجھے کہ کیا امام کے بچے بھی بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر بکری کے بچے سے کہہ رہے تھے اپنے رب کا سجدہ کر، اپنے رب کا سجدہ کر۔ یہ تو امام ابو حنیفہ کی گواہی ہے۔ تو امام کا کھیل جو ہے بظاہر وہ کھیل لگ رہا ہے لیکن وہ علم سے بھرپور ہے۔ منی کے بعد سب سے پہلے ایران نے، آپ کو پتا ہے 2047 مرتبہ ایران میں اس کے ایڈیشن چھپ چکے، مغز جہان شیعہ، تہران سے، قم سے، مغز جہان شیعہ۔ میرے پاس کتاب ہے ایران کی چھپی فارسی میں، اسی کتاب کا ترجمہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک یا امام شافعی یا امام حنبل، آنا اسی علم کے دروازے پر پڑا۔ اب قول امام ابو حنیفہ سن لو اور ایک قول حضرت عمر کا سن لو۔ حضرت علی نے فرمایا یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اگر میں چند برس جعفر صادق سے فقہ نہ سیکھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دانشور کہتا ہے اتنے ذہین تھے اس لیے کہ مغز جہان شیعہ تھے۔ اس لیے آج تک کسی مسلمان نے یہ بات نہ سوچی جو اس نے سوچی۔ وہ کہتا ہے امام اس منزل پر تھے
کہ امامت کا سلسلہ آدھوات پر تھا. ارے بھائی کوئی جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ چھٹے سے پہلے 5 گزر چکے تھے اور 4 کو آنا تھا اور 12ویں پہ سلسلے کو رکنا تھا. اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری اس امام کی تھی کہ ایک طرف اس کا ماضی تھا، ایک طرف مستقبل تھا. اس کو دوہرا کام کرنا تھا کہ وہ ماضی بھی بتائے اور مستقبل بھی بتائے. کون لکھ رہا ہے؟ جرمنی اسکالر لکھ رہا ہے اور بیٹھ کر وہ غور کر رہا ہے کہ ایک بار امام نے پیچھے مڑ کر ماضی کو دیکھا. علی، حسن، حسین، سید سجاد، محمد باقر، اتنا علم، جس کی پشت پر اتنا علم ہو، اور ابھی آنے والی نسلوں میں علم ہی علم، تو صلب میں بھی علم لیے ہے اور صلب پر جو سایہ ہے وہ بھی علم کا ہے. اس لیے سارے اماموں میں سب سے زیادہ عمر اللہ نے اس امام کو دی، 70 برس، اس لیے کہ کام تمہارا دونا ہے. امام حسن 47 برس کے، امام محمد تقی 25 برس کے، امام حسن عسکری 28 برس کے دنیا سے جا رہے ہیں، یعنی کسی کی عمر زیادہ نہیں ہوئی. حضرت علی کتنے؟ 63 اور 65 کے درمیان. رسول اللہ 63. معصوموں میں سب سے زیادہ عمر 70 برس جعفر صادق کی، اس لیے کہ کام بڑا. جو علم کا بڑا کام کرتا ہے وہ یوں بھی زندہ رہتا ہے اور یوں بھی زندہ رہتا ہے.